साथियों मेरा सलाम कबूल कीजिए। आपके लिए मैं उर्दू प्राइवेट फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर पार्ट 2 कोड जिसका कोड है 163 लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ उर्दू लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसका सवाल नंबर 1 है, तरक्की पसंद तहरीक से क्या समझते हैं? तरक्की पसंद तहरीक का हमारी नसरी और शायरी अदब पर या तरक्की हिंद तहरीक ने उर्दू नज़्म और अफसाने पर क्या असर डाला, इसको तफसील से लिखिए। तो इसका जवाब है हिंदुस्तानी अदब में तरक्की पसंद तहरीक का रोल। हिंदुस्तानी अदब में तरक्की उर्दू तहरीक सबसे बड़ी तहरीक है। इस तहरीक ने सिर्फ उर्दू ज़बान को बल्कि हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों के अदीबों और फ़नकारों को भी यकसा तौर पर मुतासिर किया। इस तहरीक की बुनियाद सन 1936 में पेरिस में पड़ी और उस तहरीक से मुतासिर होकर सज्जाद ज़हीर ने 17 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की दागबिल डाली, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों ने अपनी तहरीक का जो पहला मैनिफेस्टो तैयार किया, उसकी 3 बातें बहुत अहमियत रखती हैं, यानी अदब के ज़रिए हम समाज की खिदमत करेंगे, तबके के साथ चेक होगी और ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करेंगे। और लेकिन इस अंजुमन के क़याम से पहले 1935 में प्रेमचंद का अफसाना कफन और दूसरा चंद अफसानों का मजमुआ अंगारे, 2 ऐसे अदब पारे मंजर आम पर आ चुके थे जिसमें इस तहरीक के जरासीम साफ दिखाई देते हैं। अंगारे 10 अफसानों पर मुश्तमिल है। इनमें 5 सज्जाद ज़हीर के दौर शेद जहाँ के, 2 अहमद अली के और 1 महमूद ज़फ़र का अफसाना शामिल है। तो अंगारे में 10 अफसानों पर मुश्तमिल है। अंगारा जो है इनमें 5 सज्जाद ज़हीर के अफसाने हैं और 2 जो है रशीद जहाँ के हैं और 2 अहमद अली और 1 महमूद ज़फ़र का अफसाना शामिल है। इस मजमूए के अफसानों में बरसग़ीर हिंदू पाक की मजहबी, समाजी और सियासी ज़िंदगी की तस्वीर कशी में सख्त बेबाकी और तल्ख़ कलामी नज़र से काम लिया गया है। ये तंज़ और बेबाकी कहीं तमसख़र और झुंझलाहट का और कहीं इब्तिदाल का रंग इख्तियार कर लेती है। दुनिया के अफसाने में अपने मौज़ू और फ़न के एतबार से अंगारे एक बाग़याना रविश का आगाज़ करते हैं, लेकिन कफ़न में धीमी सबक और संजीदा लेकिन देर पा बगावत की रविश है। प्रेमचंद ने माजी पर परस्ती को बलाई ताक रखकर सीधी सादी मगर पुरअसर ज़बान में गर्दो पेश का मुताला किया और अपने नावलों और अफसानों को सियासी और कौमी इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया। सज्जाद ज़हीर का अफसाना दुलारी एक तामीरी नुक्ते नज़र रखता है और समाज में औरत की नफ्सियाती पेचीदगियों की निशानदेही करता है। इस तहरीक का लाजमी नतीजा ये हुआ कि अदीबों और फ़नकारों ने कदीम ख़यालों, हसास और मरोजा रवायतों से बरगज़िस्ता होकर ज़िंदगी के नए तकाज़ों की तरफ रुख किया। शौर व अदब के वसीले से एक ऐसे नए शऊर का फ़रोग़ होने लगा जिसमें असरी ज़िंदगी की ताज़गी व तवानाई थी। आम तौर पर समझा जाने लगा कि बांदार और पायदार अदब की तख्लीक़ के लिए ज़िंदगी से गहरा रब्त ज़रूरी है। ज़िंदगी की सरगर्मियों, अमली क़ुव्वतों और उसकी खूबियों और ख़राबियों से अलग होकर सिर्फ़ फ़रसोदा और बेजान होकर ही अदब तख्लीक़ किया जा सकता है। यही सबब है कि इस इनक़लाबी तहरीक के बाद ही मक़सदी अदब की ज़रूरत और अहमियत का एहसास होने लगा। तरक्की पसंद तहरीक का अवाम पर असर। तरक्की पसंद तहरीक हकीकतन साम्राज्यत और अवाम पर मज़ालिम करने वालों के ख़िलाफ़ थी, जो अश्तराकी ज़हनियत रखते थे। नेज़ान की निगाह में बनी नूए इंसान बराबर थे। अश्तराकियत का ये नारा दरअसल 1914 की जंग की तबाहकारियों के बाद सामने आया। नीज़ सरमायादारी के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया गया। कार्ल मार्क्स के नज़रिए को अहमियत दी गई। गरीबों और
مزدوروں کی ان کی اہمیت کا احساس دلایا گیا۔ 1936 میں لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کا باقاعدہ اجلاس ہوا جس کی صدارت منشی پریم چند جیسے عظیم ادیب نے کی۔ ہندوستانی ادیبوں اور شاعروں کو ترقی پسند تحریک کی اغراض و مقاصد سے روشناس کرایا اور بتایا کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، ساتھ ہی کاروان حیات کا رہبر بھی اور راہ نما بھی۔ سجاد ظہیر اور منشی پریم چند کی ہمنوائی میں ہندوستانی ادیبوں اور شاعروں کا ایک بڑا گروہ سامنے آیا جنہوں نے بھرپور تعاون دیا۔ سید احتشام حسین رضوی، فراق گورکھپوری، ڈاکٹر اعجاز حسین، وقار عظیم، ڈاکٹر محمود ظفر جہاں، ڈاکٹر رشید، ڈاکٹر تاثیر، فیض علی، سردار جعفری، سبط حسن اور حیات اللہ انصاری جیسے دانشوروں نے اس تحریک کی بھی بھرپور حمایت کی۔ نیز ہندوستان گیر سطح پر یہ تحریک پھلنے پھولنے لگی۔ ترقی پسند تحریک پر میر بیا چند کا اثر۔ پریم چند نے ہندوستان کی دیہاتی زندگی کے معاملات و مسائل کے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے افسانوں میں نئے نئے موضوعات کی دریافت کا اور ایک واضح نصیبالعین ملتا ہے۔ پریم چند کی اس روایات کو آگے بڑھانے میں صدرشن اور اعظم کریلوی، علی عباس حسینی اور سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات کی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے بدلتے ہوئے رجحانات کا ساتھ دیا، اس ماحول نے معاشرت اور مناظر فطرت کی عکاسی کی اور اس تحریک کو فروغ دیا۔ پریم چند، سدرشن اور علی عباس حسینی نے یوپی کے دیہاتوں کی عوامی زندگی کی الجھنوں اور شورشوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ سہیل عظیم آبادی، اختر اور یانوی، غیاث احمد گدی نے بہار کے عوامی معاشرے کے دکھ سکھ اور گھریلو زندگی کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کی موثر عکاسی کی۔ ست کرشن چندر ٹھاکر، پونچھی پریم ناتھ اور حامدی نے کشمیر کے سماجی مسائل، ماحول اور قدرت کے بے مثال حسن کو پیش کیا۔ احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ، راجندر سنگھ بیدی اور رتن ناتھ سنگھ نے پنجاب کی سرزمین کے پس منظر میں افسانے لکھے۔ یمنی اور بہمنی، ممبئی اور مہاراشٹر کے بعض دوسرے علاقوں کی زندگی اور اس کے تضادات کو منٹو کے بعد اگر کسی نے مہارت فن کے ساتھ پیش کیا تو وہ کرشن چند، خواجہ احمد عباس اور مہیندر ناتھ ہیں۔ حیدرآباد نوابی ہستیوں کا استعمال کیا گیا آزاد نظم کو بھی اس تحریک نے بہت مقبول بنایا۔ سیاسی مسائل، انسان کی بنیادی حقوق، آزادی وغیرہ بہت سی نظمیں کہی گئیں۔ یہ تحریک مجموعی طور پر اردو ادب کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ اس نے غزل سے اس کا صدیوں میں حاصل کیا ہوا وقار چھیننا چاہا۔ اس نے غزل سے اس کا صدیوں میں حاصل کیا ہوا وقار چھیننا چاہا۔ اس تحریک کے علمبردار خصوصاً غزل کے مخالف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود غزل کی مقبولیت میں خود ترقی پسند شاعروں کا حصہ رہا ہے۔ فیض، سردار جعفری، ساحر، احمد ندیم قاسمی، غلام ربانی، طابع، مجروح مجاز، جگن ناتھ آزاد، روش صدیقی، جذبی وغیرہ نے غزل کو مالا مال کیا۔ اس کے بعد ہے ترقی پسند تحریک کا سب سے بڑا نصب العین امیری اور غریبی کے خلا کو پُر کرنا۔ ہندوستان کے عوام، مزدور، کسان اور متوسط طبقے کے افراد کی اہمیت اور ان کی قوت بازو کی محنت و افادیت کو سرمایہ داری کے مقابلے میں اولویت دی گئی۔ نیز سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نہ صرف جہاد کھڑا کیا گیا بلکہ ان کا سامنا دلیری سے کیا گیا۔ ان کاوشوں کا عملی پہلو یہ سامنے آیا کہ ہندوستانی مزدوروں اور کسانوں میں احساس و شعور، جوش و عمل، حرکت اور اتحاد اور اپنے حق کے لیے جذبہ پیدا ہوا۔ یہ کام صرف شاعری کے ذریعے ہی نہیں بلکہ افسانوں، ناولوں اور ڈراموں اور تنقیدوں کو بھی اس مقصد کے حصول کے لیے اعلیٰ کار بنایا گیا۔
مارکسی نظریہ اشتراکیت کی تبلیغ کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادب سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ بات خود ادب کے لیے مضر ثابت ہو گئی۔ تحریک کا ناولوں پر اثر۔ ترقی پسند ادیبوں نے اردو ناولوں کو بدلتی ہوئی زندگی اور فن کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی کوشش کی۔ سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات ایک اچھوتی تخلیق ہے۔ اس کا موضوع لندن میں مقیم ہندوستانی طالب علموں کی نفسیات ہے۔ عصمت کی ٹیڑھی لکیر اور آخر میں معصومہ نام کے ناول ادبی اور فنی لحاظ سے قابل قدر ہیں۔ ان میں سماج کے رستے ناسوروں کو دکھایا گیا ہے۔ ان ناولوں میں واقعیت حقیقت نگاری ہے۔ عصمت کے علاوہ اپندر ناتھ اشک، علی عباس حسینی، خواجہ احمد عباس اور صالحہ عابد حسین نے بھی ناول لکھے ہیں جو بہت دلکش اور کامیاب ہیں۔ ان کے ناولوں میں سماجی شعور اور اجتماعی مسائل کے بارے میں واضح نقطۂ نظر پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا کوشچن لے کر حاضر ہوں گا، جب تک آپ اسے تیار کیجیے۔ اس میں یہ بتایا گیا ترقی پسند تحریک جو تھی وہ غریبی اور امیری کے بیچ میں جو کھائی تھی اسے دور کرنے کے لیے اور مزدوروں کو اور غریبوں کو ان کے حق کو یاد دلانے کے لیے اور مزدوروں میں آپس میں یکجہتی رہے، وہ مل جل کر آواز اٹھائیں اس کے لیے۔ اور ساتھ ہی ترقی پسند تحریک سے پہلے جو افسانے یا ادب جو تھا وہ صرف غریبوں کے حالات زندگی پر ہی غور کرتا تھا، لیکن اس کے بعد ایک نئی بات یہ بھی سامنے آئی کہ جو انسان مالدار ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی خوشی ہو۔ تو اس کے بعد جو ناول وغیرہ لکھے گئے تو ان میں مالدار لوگوں کے بھی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، پیسہ ہونے کے بعد بھی وہ غمزدہ رہتے ہیں، کیونکہ صرف پیسہ ہی خوشی نہیں دیتا، نفسیاتی خوشی، ذہنی طور پر بھی انسان خوش رہنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر بھی بہت سارے مضمون لکھے گئے۔ اور ترقی پسند تحریک جو تھی وہ جو لوگ غریب ہیں اور جو مزدور ہیں ان کے حق کو یاد دلانے کے لیے یہ اس ٹائپ کی نظمیں اور ناول افسانے لکھے گئے کہ انہیں اپنے حق کا احساس ہوا۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے اگلا کوشچن لے کر حاضر ہوں گا، جب تک آپ اسے تیار کیجیے، اپنے لفظوں میں لکھنے کی کوشش کیجیے اور کچھ نام ہیں انہیں آپ یاد کیجیے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کی جو نیو رکھی گئی وہ 1935 میں لندن میں جو تھی اس کے لیے شروعات ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1936 میں باقاعدہ یہاں پر کانفرنس ہوئی لکھنؤ میں، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔